ہم میں سے کوئی جدا ہو جائے، کوئی گزر جائے، تو اس کے آخری الفاظوں کو بڑا اہمیت کی حامل سمجھا جاتا ہے، بڑے غور سے سنا جاتا ہے کہ اس شخص نے، اس شخصیت نے آخری وقت کے اندر ہمیں یہ الفاظ کہے تھے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کی بابت دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا آقا، میرا اور آپ کا رول ماڈل ہے، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم رہائی پاتے ہیں، جس کی تعلیم دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، بپتسمہ کی رسم تمام ڈینومینیشنز میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ کچھ لوگ بپتسمہ کی رسم کو نہیں گزارتے۔ کیوں نہیں گزارتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جھنڈے کے نیچے سے گزر جائیں، آپ کراس کے نیچے سے گزر جائیں، بپتسمہ لینا کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اور آپ کو اپنے گردوانواد کے اندر، کچھ چرچز کے اندر، کچھ ڈینومینیشنز کے اندر ملے گا۔ میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ یہ روح القدس کی تعریف سے ہے؟ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ نبیوں نے اپنے خیال سے نہیں لکھا، یہ رسولوں نے اپنے خیال سے نہیں لکھا، بلکہ یہ روح القدس کی تعریف ہے جو خدا باپ نے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے اس کو تحریر کروایا، اس کو قلم بند کروایا۔ اس لیے اس میں کسی کا ذاتی خیال موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ذاتی منسٹری یا ڈینومینیشن کی تعلیم اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے بپتسمہ کو کسی بھی طرح سے کنڈیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بڑی اہم رسم ہے جس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ایک نو بالود مسیحی یہ ایمان لائے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہوا، جب وہ یہ ایمان لاتا ہے تو وہ نجات کو حاصل کرتا ہے، اور جب وہ نجات کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس پانی کے بپتسمہ کی رسم میں سے گزرے۔ تو اس کو اتنی اہمیت دی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع نے اس کے بارے میں اپنے شاگردوں کو حکم دیا، ان کو بتایا کہ تم پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، تمام اقوام کے اندر جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، اور منادی کرنے کے بعد جو کوئی ایمان لے آئے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بپتسمہ کی رسم سے گزرنا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں، اس کے پس منظر کے اندر چلے جائیں، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہودا نام کا شخص جو ہے، جو عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامہ کا آخری نبی ہے۔ اور وہ کیسے آخری نبی ہے کہ یسوع مسیح سے پہلے یوحنا اصطباغی نے یسوع مسیح کے لیے راہ کو تیار کیا۔ پرانے عہد نامہ کے بعد جو پرانا عہد نامہ میں جو آخری نبی گزرا ہے وہ یوحنا اصطباغی ہے، جس نے یسوع مسیح کی راہ تیار کی ہے، جو یسوع مسیح سے قبل آیا اور وہ منادی کرنی اس نے شروع کی، اور وہ لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دیا کرتا تھا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ فرماتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو سنتے تھے، ایمان لاتے تھے، وہ اس سے بپتسمہ لینے کے لیے آتے تھے یردن میں۔ اور جب یسوع نے یہ سنا تو یسوع بھی گلیل سے یردن تک کا سفر کر کے لایا، اور جب آپ گلیل سے یردن کا سفر جب آپ سنیں گے تو یہ 70 سے 80 کلومیٹر بنتا ہے، 120 کلومیٹر بنتا ہے، 70 سے 80 مائلز۔ جب آپ اسے کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے تو 70 سے 80 کلومیٹر کا سفر کر کر یسوع مسیح جو ہے وہ یردن میں آیا تاکہ وہ کیا کرے؟ وہ بپتسمہ لے۔ اگر تو یہ کوئی اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو یسوع مسیح کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر کرے؟ آج تو ہم بائک پہ چلتے ہیں، ہم گاڑیوں پر چلتے ہیں، اس وقت کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھی، لوگوں کو بڑی بڑی دور پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، اور یسوع مسیح نے پیدل سفر کرتے ہوئے وہ گلیل سے یردن تک کا اس نے سفر کیا، اور پھر وہ جب یردن کے اندر اترا، اس دریا کے اندر اترا، تو یہودا اس سے کہتا ہے کہ میں
تو خود اس سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. تو یسوع نے اس سے کیا کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے, لازم ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ یقیناً ان لوگوں کو لینا چاہیے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, وہ بپتسمہ کی رسم سے گزرتے ہیں. اب یسوع مسیح کے اندر جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے, لیکن وہ شخصیت جو یہ کہتی ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے, تو وہ بھی اس بپتسمہ کی رسم سے گزر رہا ہے. جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے, جس کے نہ قول میں کوئی گناہ ہے, جس کے نہ فعل میں کوئی گناہ ہے, جو اعلانیہ یہ اعلان کرتا ہے. آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ بات, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے ماں سوائے یسوع مسیح کے, جو یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. تو وہ بھی بپتسمہ کی رسم سے گزر رہا ہے. اور وہ یہودا سے یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں, کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے, لازم ہے. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے پانی کے اندر بپتسمہ لیا, اور جب وہ پانی کے اندر اتارا گیا, پانی کے اندر ڈپ کیا گیا, تو جب وہ پانی سے اوپر آیا تو وہاں پر ہمیں ایک بہت اچھا واقعہ جو نظر آتا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی, اور وہ آواز کیا تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یعنی کہ خدا باپ کی یہ آواز ہے, اور اس کی آواز کیا ہے کہ میں خوش ہوں. یعنی جو کوئی شخص بپتسمہ کی رسم سے گزرتا ہے, یہ آواز اس کے لیے بھی ہے خدا. جو پانی کا بپتسمہ لیتا ہے, بپتسمہ سے گزرتا ہے, یہ آواز ہر اس شخص کے لیے خدا کی ہے, اور خدا اس کے لیے کہتا ہے کہ میں خوش ہوں اس سے. اور جب اس نے پانی کا بپتسمہ لیا اور وہ پانی سے اوپر آیا, تو لکھا ہے کہ روح کبوتر کی مانند یسوع مسیح کے اوپر آ موجود ہوا, بیٹھ گیا. اب یہاں پر ہمیں تثلیث فی التوحید کی تینوں قسم کے جو نام بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں, جو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ, بیٹا اور روح القدس ایک ہے, جہاں پر ہمیں ان کا ایک ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جو کہ اس موقع پر موجود ہے جہاں پر یسوع نے بپتسمہ لیا ہے. وہاں پر خدا باپ کی آواز ہے, یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا, اور روح القدس کبوتر کی مانند اس کے اوپر کیا ہوا, آ بیٹھ گیا. یعنی کہ تثلیث کے تینوں علوم یہاں پر موجود ہے. تو پھر کیسے یہ کوئی عام رسم ہو سکتی ہے, کیسے اس کو درگزر کر دیا جائے, اس کو کنڈیم کر دیا جائے, اس کو نکال دیا جائے, یا اس کی رسم سے نہ گزرا جائے. ہم تو یسوع کے ماننے والے ہیں نا, ہم تو اس کے پیروکار ہیں, وہ ہمارا آقا ہے. اور اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ اس شخص کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پانی کے بپتسمہ میں سے گزرے اور اس مقدس رسم کو گزارے. پھر کئی ڈینومینیشنز کے اندر, کئی چرچز کے اندر آپ کو چھڑکاؤ کا بپتسمہ بھی ملے گا, جہاں پر بچوں کو بھی بپتسمہ دیا جاتا ہے. اب ایک بچہ جس کو یہ معلوم ہی نہیں, جس کو اس کی عقل اس قدر وسیع نہیں ابھی تک ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے اقرار ہی نہیں کر سکتا کہ یسوع مسیح کا اقرار کرے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مومن ہے, وہ مصلوب کیا گیا ہے, وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. وہ اتنی عقل سمجھ کبھی نہیں رکھتا, وہ یہ اقرار نہیں کر سکتا. ہاں اس کے کانوں میں آواز تو جاتی ہے, لیکن ابھی وہ اقرار نہیں کر سکتا. یسوع مسیح کے لیے, یسوع مسیح کے حضور توبہ میں سے نہیں گزر سکتا. تو پھر کیسے وہ بپتسمہ کی رسم میں سے گزر سکتا ہے؟ سب سے اہم بات تو اس میں یہ ہے کہ دریا, جب دریا کا ذکر آیا, یا جب ہم حبشی کوجا کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ پانی میں اتر گئے. یسوع مسیح بھی پانی کے اندر اتر گیا. تو جہاں پر پانی, یہ ایک عام بات ہے
کہ جہاں پر پانی زیادہ موجود ہے وہیں پر بپتسمہ کا ذکر آپ کو ملے گا. اور پانی کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے طور پر ڈیپ ہو جانا ہے, نیچے کی طرف چلے جانا ہے, آپ کا سر تک اس کے اندر ڈیپ ہو جانا چاہیے. کھودا کھانا یہ اجتماعی نہیں ہے. سو اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ جس کو معلوم ہی نہیں, جو اقرار ہی نہیں کر سکتا, اس کو کیسے بپتسمہ کی حضرت سے گزارا ہے. یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی کے 30 سال کی عمر کے اندر بپتسمہ لیا ہے. جب وہ عقل اور شعور میں تھا, جب اس کو پتا تھا, اور جب آپ آگے چلیں گے اور شروع کی خدمت میں دیکھیں گے تو وہاں پر جا کر بھی آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایسا شخص بپتسمہ لیتا ہے جس کو جو کلام کو سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے, اس پر ایمان لے کر آتا ہے. آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہاں پر یسوع جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا اور ان کو یہ تعلیم کو دے رہا ہے کہ جو ایمان لائے. اب چھوٹا بچہ کیا ایمان لائے گا, اس نے کیا خدا کے کلام کو سنا. ایک نو معلوم بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے یا کچھ دنوں کا ہے وہ کیسے ایمان لے کر آ سکتا ہے. وہ اپنی عقل شعور میں بڑھے گا, اپنی عقل و سلیم کے اندر بڑھے گا تو پھر جا کر وہ ایمان لائے گا. اب یہاں پر لفظ ہے ایمان لائے. دنیا میں بہت طرح کے ایمان لائے جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے, بہت لوگ مندروں پر اور بھی کئی جگہوں پر ایمان رکھتے ہیں. اب ایمان لانا کس چیز پر ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان یہ لانا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا. جب آپ اپنے منہ سے یہ اقرار کرتے ہیں, یہ قول بولتے ہیں, تو یہ اقرار, یہ قول جو ہے یہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ اس میں شامل ہو گئے ہیں. آپ نے اس کا اقرار کر دیا ہے کہ ہاں یسوع مسیح کی مصلوبیت میرے لیے ہے, اس کا جی اٹھنا میرے لیے ہے, اور میں اس کا الہیہ اعلان کرتا ہوں. یہ ایمان لانا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا. سو وہ کیا کرے کہ وہ بپتسمہ لے, وہ بپتسمہ کی رسم میں سے گزرے. اور پھر جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 6واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. بپتسمہ کے اوپر پولس رسول کیا فرماتا ہے, 6واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو دیکھیں. اور یہاں پر جو لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے, تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے چلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے. یہاں پر پولس رسول رومیو کے نام جب خط لکھتا ہے تو یہاں پر وہ فرماتا ہے کہ بس کیا تم نہیں جانتے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پانی کے اندر اتارے جاتے ہیں اور آپ پانی کی ڈیپتھ کے اندر جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں. آپ کی پرانی انسانیت مر جاتی ہے, آپ کی پرانی زندگی اس کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. اور جیسے یسوع مسیح جو لکھا ہے کہ وہ مر گیا, وہ قبر کے اندر اتارا گیا, اور جس روز وہ قبر میں سے زندہ ہوا, جلایا گیا, اسی طرح جب آپ پانی میں سے نکالے جاتے ہیں
تو آپ اس کے ساتھ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، نئی زندگی کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ چلائے جاتے ہیں۔ اور پولس رسول اسی بات کو جہاں پر قلم بند کرتا ہے اور رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھتا ہے کہ بس جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ یہ وہی قرار ہے، یہ وہی قول ہے جو آپ اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے ہوا ہے اور دفن ہوا ہے۔ اور پھر ہم جب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 30واں باب اور اس کی 27ویں آیت کو دیکھیں گے، اور یہاں پر بھی ہمیں بپتسمہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو بپتسمہ لیتے ہیں حقیقت کے اندر وہ کس بات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ 27ویں آیت کو دیکھیں گے اور یہاں پر یوں لکھا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث بھی ہو۔ تو یہاں پر پھر سے وہ گلتیوں کی کلیسیا کے نام جب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو کیا کیا؟ پہن لیا۔ کیا کیا؟ مسیح کو پہن لیا، یعنی اس کا رنگ، اس کے لہو کا رنگ ہم پر چڑھ گیا، اس کو پہن لیا، اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی غلام۔ آج ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت بار ہم اپنی ڈینومینیشنز کے نام سے ہمارے جاتے ہیں، میں اس کلیسیا کا ہوں، میں اس کلیسیا کا ہوں، چلے اس کو چھوڑ دیں۔ ہم اپنی ذاتیوں پر بڑی بات کرتے ہیں کہ میں اس ذات کا مالک ہوں، میں اس ذات کا مالک ہوں۔ تو یہاں پر خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی غلام، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، بلکہ مسیح یسوع میں سب کیا ہے؟ ایک ہے، اور سب مسیح کا بدن ہے۔ جیسے بدن کے اندر مختلف طرح کے اعضاء جو مختلف طرح سے کام کرتے ہیں، اس طرح ہم سب مسیح یسوع کا بدن ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا کوئی ایک کام جو ہے وہ ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اور کرنا کیا ہے کہ یسوع مسیح کی یہ قول کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، نہیں، یہ اس کی کام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ اپنے سے باتوں کو سنایا جاتا ہے۔ آج میں بھی اگر آپ کے درمیان میں کلام کی خدمت کرتا ہوں تو آپ اس کو کلام کی کسوٹی پر پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے، بائبل یہ کہتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں، یعنی کہ معرفت کی کمی ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے اس قسم کو گزارا، جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں لینا چاہیے؟ جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کرو تو پھر کیوں ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اور پھر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر ہم کراس کے نیچے سے گزریں گے تو پھر کون سا انسان سے غلطی خطا نہیں ہوگی؟ انسان سے پھر بھی غلطی خطا ہو جاتی ہے جانے انجانے میں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ نہ ہو، اگر نہیں کریں گے تو سزا کے حقدار نہیں ہوتے۔ ہاں، ہمارا خدا ہمیں معاف کرتا ہے، وہ تولیت کرتا ہے، وہ چشم پوشی کرتا ہے، وہ ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ قبر کے اندر اتار دیے جائیں اور قبر کے اندر ہی پڑے رہیں۔ وہ آپ کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے، سو وہ ہلاکت نہیں چاہتا۔ لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو سزا آپ پائیں گے، سزا کے حقدار ہو گیا۔ ہاں، وہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن گناہ کے اگر آپ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اگر میں یہ کرتا ہوں تو یہ گناہ کے شرح کے اندر آتا ہے، تو اس کی سزا سے آپ بچ نہیں سکتے۔ جب داؤد بادشاہ نے
ایسا ہوتا ہے. جب داؤد بادشاہ اپنی چھت کے اوپر قید آتا تو اس کو پتا تھا کہ یہ گناہ ہے, کسی اور کی بیوی پر نظر رکھنا یہ گناہ ہے, اور اس کو اس کی سزا ملی. گو کہ اس خدا نے اسے معاف کر دیا, لیکن اس کی سزا اسے ملی تھی. جو گناہ کا پھل ہے وہ قائم نہیں رہتا. وہ بیٹا بھی مر گیا, اور اس کے خاندان میں سے اس کے بھائی نے کیا کیا, اپنی بہن کے ساتھ صحبت کر دی. اس کا گناہ جو ہے اس کی سزا اسے ملی, گو کہ خدا نے اسے بعد میں معاف کر دیا. اور سب سے بڑی پتہ کیا سزا تھی اس میں, کہ وہ خدا کا گھر نہیں بنا سکا. خدا نے کہا کہ اب تو میرا گھر نہیں بنا سکے. سو جب کبھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے جو علم رکھتے ہوئے کیا جائے, اس کی سزا ضرور آپ کو ملے گی اور اس کے بعد معافی ہے. لیکن جو گناہ اللہ علمی کے اندر کیا جائے, جس کا علم آپ کو نہیں ہے, آپ اس سے واقف بھی نہیں ہیں, ہاں اس کے لیے معافی موجود ہے, کیونکہ اس کا علم آپ سے خطا ہو گئی, نہ جانے آپ کو علم ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے, یہ خطا ہے, اس کے لیے معافی ہے. لیکن جس کا آپ کو علم ہے اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی. اس لیے میں آگے یہ بات کر رہا تھا کہ ڈینومینیشنز یہ کہتی ہیں کہ آپ کراس کے نیچے سے گزر جائیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کراس کے نیچے سے گزرنے سے کون سا انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے یا خطاؤں سے باز آ جاتا ہے. تو کراس تو انسان گلے میں بھی پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا, تو کتنی قریب ہو گئی, آپ کے گلے کے پاس ہے اور آپ کے بہت قریب ہے. اور کئی بار تو لوگوں نے پہنی ہوتی ہے, پھر بھی گناہ پر گناہ, خطا پر خطا, غلطیوں پر غلطیاں کئی چلے جاتے ہیں. تو پھر سے کبھی بھی کوئی قسم نہیں رہ سکتی کہ ایسے کرنی